الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم وقال الله تبارك وتعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق اللہ العظیم اللہم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم عزیز بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، سیرت النبی کے عنوان سے بات چل رہی ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صفت خاتم النبیین ہونا، جس سے کار نبوت اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس سلسلے میں تھوڑی اصلاحی باتیں وضاحت ہمارے سامنے آئی۔ اس سے اگلی جمعہ ایک وعدہ کیا تھا جہاں پر مہر نبوت کا موضوع چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کندھوں کے درمیان میں پیچھے پیٹھ پر جو مہر نبوت تھی، اسی سلسلے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ بھی مختصر آ گیا تھا۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ چونکہ ایک عجیب ایمان افروز قصہ ہے، ایسے ہزاروں صحابہ ہے کہ ہر ایک کی زندگی قربانی دینے کے بعد ایمان اور اسلام لانے کی وجہ سے جو ان پر پریشانیاں اور حالات اور مصیبت آئی ہے، اس سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تمام صحابہ اس سلسلے کے اندر صراط مستقیم معیار حق اور ستاروں کی طرح ہے۔ انہی آسمان ہدایت کے جگمگاتے ستاروں میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ آپ کا نام جو ہے وہ سلمان ہے، ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے، لقب آپ کا سلمان الخیر ہے۔ کوئی پوچھنے والا آپ کو پوچھتا کہ آپ کس کے بیٹے ہیں تو فرماتے ابن الاسلام، کہ میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ایسے عجیب صحابی ہے کہ انہوں نے ایک قول کے اعتبار سے 350 سال کی عمر پائی ہے، اگرچہ اس میں روایتیں الگ الگ ہے، لیکن حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے علاوہ جو بڑے بڑے محدثین متقدمین گزرے ہیں، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 250 سال کی عمر تو آپ نے پائی ہے، پھر اس کے بعد بھی کتنی زیادہ ہے اس کے بارے میں روایتیں الگ الگ ہیں۔ انہوں نے اپنے غلامی کی زندگی جو ہے، خدمت گزاری کی، نوکری کی، غلامی کی، خود فرماتے ہیں کہ 10 آقا کی میں نے غلامی اور خدمت کی ہے، اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دولت کی وجہ سے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام اور اخلاق کی قدموں میں آنے کی وجہ سے آزادی ملی ہے۔ ایک مرتبہ بیٹھے حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس میں، اور باتیں جیسے ہو رہی ہے،
باتوں میں بات نکلی تو کہا کہ میں اپنے ایمان کے قصے کی طرف وہ اشارہ فرمایا کہ آنا میں پورا قصہ سناؤں گا میں ایمان میں اسلام میں کیسے داخل ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں چھوٹے صغار صحابہ میں سے تھے، علم کے بڑے شوق رکھنے والے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تھی آپ کو، تو فرمایا کہ جی مجھے سنائیے۔ اب بیٹھ کر کے وہ پورا قصہ سنانے لگے۔ فرمایا کہ ایسا ہے کہ میں ملک فارس کا میرا باپ جو ہے وہاں کا رہنے والا ہے۔ ہمارے باپ جو ہے وہ آگ کی پوجا کیا کرنے والے تھے، اور میرا باپ آگ کی پوجا کرنے والے دوسرے لوگوں کے اندر کچھ اور ترقی کر لی، تو جو آتش کدہ جہاں آگ نہیں بجھتی ہے کبھی، ان کا مجاور ان کا خادم رہ گیا تھا۔ میرا باپ دہقان بھی تھا، کاشتکار اور کھیتی کرنے والا بھی تھا، کچھ دور کھیت بھی تھے۔ میرا باپ مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، لڑکی کی جیسے حفاظت کی جاتی ہے میرا باپ ایسے میری حفاظت اور محبت کرتا تھا، کہیں بھی جانے نہیں دیتا تھا۔ ایک مرتبہ کھیت پر ایسا ہوا پانی دینے کی کچھ ضرورت پیش آئی، کہا بیٹے میں یہ آتش کدے کی حفاظت ہوں، تھوڑا تو کھیت پر جا کر کے پانی دے کر کے آ۔ میں جب وہاں گیا نکلا تو درمیان میں عیسائی کا ایک گرجا گھر، ایک پادری وہاں کچھ نماز پڑھ رہے تھے، وہاں سے گزرا تو میں نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے، اونچ نیچ۔ اندر جا کر دیکھا، ان کو پوچھا، معلومات کی، انہوں نے اپنی بات رکھی۔ مجھے ان کی اللہ کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا، رونا، اس لیے کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہی برحق تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ دین، مجھے عیسائیوں کا نماز پڑھنا اچھا لگا۔ میں گیا، واپس آیا، پھر کھیت میں سے واپس گھر پر آنے کے اندر بھی رک گیا وہاں پر، پھر اور زیادہ معلومات کی۔ میرے دل کے اندر وہ جو ہے وہ چکر لگنا شروع ہو گیا۔ رات کو بہت دیر ہو گئی تو میرے باپ نے لوگوں کو دوڑایا کہ کہاں چلا گیا، بہت سارے سپاہی، بہت سارے نوکر، بہت سارے غلاموں کو لگا دیا۔ رات کو بہت دیر کے بعد جب میں گھر میں آیا تو پوچھا کہاں گئے تھے، کیا ہوا تھا؟ میں نے پورا سچا واقعہ بیان کر دیا، ایسا۔ وہ کہا میرے ابا سے کہ تمہارا یہ آگ کا پوجنا یہ سچا اور حق دین ہے، یا وہ جو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں وہ؟ تو باپ نے سیاست کے اکھیڑے میں آ کر کے اور اپنے پیٹ کی نوکری کے سوال میں یوں کہا، نہیں بیٹا یہ ہمارا دین سچا ہے، لیکن دل کے اندر میرے تسلی میرے باپ کے جواب سے نہ ہوئی۔ میں نے اسی عیسائیوں سے تھوڑا تال میل لگا کر کہا کہ اچھا یہ جو تم نماز پڑھتے ہو نا، یہ گرجا کے اندر عبادت کرتے ہو، اس کا اصل مرکز کہاں ہے؟ تمہارے دین کے جاننے والے عیسائیت کے بڑے کہاں ہیں؟ تو کہا ملک شام میں جانا پڑے گا، یہاں نہیں، ہمارے یہاں ملک فارس کے اندر۔ تو کہا وہاں جانے کا کوئی راستہ؟ تو کہا کہ کچھ سوداگر تجارت کے قافلے والے آتے ہیں، وہ اگر آنا جانا ہو تو اس کے ساتھ میں جا سکتے ہیں، ورنہ کوئی راستہ نہیں، اس لیے کہ جنگلوں کا، اونٹوں کا، گھوڑے کا سفر تھا اس زمانے کے اندر، پیدل سفر تھا۔ تو انہوں نے سے بات کر لی کہ جب بھی کوئی قافلہ آوے مجھے اطلاع کر دینا، مجھے وہاں جانا ہے۔ اچانک وہ تجارت کا قافلہ ملک شام سے آیا، پادریوں نے انہوں نے کہہ دیا کہ ایسا ہے، لیکن باپ نے اس پر ظلم کیا کہ اسے تانا بانا ملنے کی وجہ سے، باتوں کی وجہ شک ہو گیا۔ باپ نے، حضرت سلمان فرماتے ہیں، میرے قدموں کے اندر بیڑی ڈال دی تھی، ساکر ڈال دی تھی کہ میں گھر سے کہیں نہ نکلوں، لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی، اس قافلے والے سے میں نے تال میل کر لی، اور جس وقت وہ واپس جانے والے تھے میں نے اپنی بیڑیوں کو، ساکڑ کو کسی طرح سے توڑ دیا اور اس کے ساتھ کے اندر ہو گیا۔ وہاں ملک شام کے اندر پوچھا کہ یہاں پر کون ہے، کہاں ہے تمہارا عبادت خانہ؟ ایک پسم پادری، بڑا اپنے زمانے کا عبادت کرنے والا، کہا کہ یہ ہے۔ میں اس کی خدمت کے اندر گیا، اپنا تعارف کیا، آپ بھلے لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، آپ کی عبادت اچھی ہے، مجھ سے آپ کو محبت ہے، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا بیٹا بنا لیجئے۔ کہتے ہیں کہ میں لمبے زمانے تک وہاں رہا، اندر کا باہر کا دیکھا، لیکن اس کے قول اور فعل میں تضاد تھا۔ وہ اچھی باتوں تو کرتا تھا لیکن خود مال جمع کرتا تھا، لوگوں کو صدقہ وغیرہ کا حکم کرتا تھا، لیکن صدقہ جب کرتے تھے تو وہ اپنے گھر میں پیٹیوں میں جمع کر لیتا تھا۔ وہ اچھا آدمی نہیں نکلا۔ خیر اس کی بڑی عمر ہو گئی، مرنے لگا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے اس سچے مذہب کے اوپر اب تم مر جاؤ تو اس کے بعد میں کس کے پاس جاؤں؟ تو کہا کہ اب اس کے بعد کے اندر اگر تم کو جانا ہے تو میرے بعد کے اندر ایک بہت بڑے ہمارے اسی عیسائیت کے جاننے والے عالم ہے، وہ مقام موصل میں ہے، عراق کے اندر ہے، وہاں چلے جانا، اس کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ میں وہاں گیا، اس سے اپنا تعارف کیا، بات کی میں نے،
انہوں نے بھی اپنے پاس خدمت کے اندر رکھ دیا، لمبے زمانے تک وہاں خدمت کی۔ وہ بہت اچھا آدمی زمانے کا نکلا، بہت ہی خیرخواہ اور دیندار تھا۔ جب وہ بڈھے ہو گئے اور ان کا انتقال ہونے لگا تو میں نے کہا کہ اب تم تو چلے جا رہے ہو، اب تمہارے اس سچے مذہب کے اوپر اس وقت دنیا کے اندر کس جگہ کے اندر ایسا آدمی ہے میں وہاں پر جاؤں؟ تو اب انہوں نے اس کے بعد کے اندر کہا کہ اب میرے سچے اس دن پر اگر تمہیں جمنا ہو تو پھر تم کو مقام نصیبین کے اندر فلا جنگل کے اندر ایک راہب ہے، ایک پادری ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ میں نے راستہ لیا، پوچھتا وہاں پر پہنچا، اپنا تعارف کیا اور پوری حقیقت بیان کی، اس کی نوکری، اس کی خدمت کرتا رہا اور زندگی بسر کرتا رہا۔ وہ بھی صحیح آدمی تھا۔ جب وہ بڈھا ہو گیا، وہ مرنے کے قریب ہو گیا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ اب میں تمہارے بعد میں کہاں جاؤں؟ تو ایک جگہ ہے گموریا عرب کے اندر، کہا کہ اب اس مذہب کے اوپر دنیا کے اندر کوئی نہیں رہا ہے، ایک گرجا کا رہنے والا ہے، اچھا ہے، سیدھا آدمی، دیندار آدمی، وہاں جاؤ، وہ اسی مذہب کے اوپر ہے، آپ کی جو ہے وہ ایمان کی حفاظت ہوگی۔ میں وہاں چلا گیا، زندگی کے اندر رہنے لگا۔ دوسرے کام کاج کرتے ہوئے میں نے کچھ بکریاں اور کچھ گائے وغیرہ بھی اپنی ضرورت کے لیے، روزی روزگار کے لیے پال لیے تھے۔ یہ گموریا کا آدمی جس وقت وہ بھی مرنے کے قریب ہو گیا اور بڑی عمر ہو گئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ اب میرا کیا ہو؟ میں اتنے تو چکر کاٹتے یہاں پر آیا ہوں، اب تمہارا بھی انتقال ہو رہا ہے، اب میں اس کے بعد میں تم بتاؤ نشانی، مجھے رہبری کرو، اب میں کہاں جاؤں سچے حق کے دین کے لیے؟ دیکھو حق کی تلاش دنیا کے اندر اس وقت انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے حق سچ پوری دنیا میں عام ہو چکا ہے۔ کوئی یوں نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں ایسا جنگلی ہوں کہ مجھے حق معلوم نہیں تھا اس لیے میں ٹھوکر کھا گئی ہے۔ کوئی اپنے دل سے پوچھے حق کے لیے انسان کیسی کوشش کرتا ہے۔ خیر، اس گموریا والے نے کہا کہ اب تو اتنے آپ نے بڑے لوگوں کی خدمت کی ہے، حق کے لیے قربانی دی ہے، اب اس کے بعد میں تو بس میں لاشٹو چھیل رہا ہوں، اس کے بعد میں اب کوئی پادری نہیں آنے والا ہے۔ البتہ میں اچھی بات کہوں اگر تم یاد رکھو تو۔ فرمایا کیا ہے؟ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننے لگے۔ فرمایا اب وہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جو ہے نا، اس لیے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین کی ملاقات کی ہے، اتنا لمبا زمانہ پایا ہے۔ یہ حوارین کا نے، ان کے تابعین کا نے، ہمارا جو ہے یہ راہبوں کا نے، نیک لوگوں کا، احبار رہبان کا زمانہ ختم ہو رہا ہے۔ اب تو وہ زمانہ آ گیا ہے کہ اب آخری نبی جس کا نام احمد و محمد ہے، من بعد اسمہ احمد، اب اس آخری نبی کے مبعوث ہونے کا زمانہ قریب ہو گیا ہے۔ میرے بعد اب کوئی ایسا کوئی ہے نہیں، لہذا تمہیں موقع ملے تو اس کی خدمت میں چلا جانا، اگر اس کا زمانہ پائے اس پر ایمان لے آنا۔ تو کہاں ملیں گے، کہاں جانے کا، کہاں ملے، پتہ مانگا، انہوں نے رہبری کی۔ فرمایا وہ جو ہے نا حجاز میں ہوں گے، مکہ کی طرف ہوں گے، اور یہاں پر آپ کو نہیں ملیں گے۔ اچھا میں اس کی چند علامتیں بتاؤں، اس کو بھی یاد رکھ لینا۔ وہاں پہاڑی علاقہ ہوگا، وہاں کھجور ہوں گے۔ اچھا جس وقت وہاں وہ مل جاوے وہ آدمی آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ یہود و نصارہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ یہود و نصارہ توریت اور انجیل کے اندر آپ کی پیشین گویاں اور بشارتیں تھی، اے اللہ کے نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے نسبی اور حقیقی بیٹے کو پہچانتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ پہچانتے تھے۔ تمام مبشرات جو ہے اگلی کتابوں کے اندر تھی۔ میں ایسی بات کہتا ہوں، یہ نخلستان ہوں گے، کھجوروں کے درخت ہوں گے، پہاڑی علاقہ ہوگا، لیکن اگر وہ آپ کو مل جاوے نا تو میں بڑی 3 علامتیں بتاتا ہوں۔ وہی اب مہر نبوت جو میں اصل مقصد کی طرف آ رہا ہوں۔ وہ صدقہ استعمال نہیں کریں گے، نہیں کھائیں گے، ہدیہ دیں گے، قبول کر لیں گے۔ اور بڑی علامت اگر وہ نبی ہونے کا آپ کو پرکھنا اور پہچاننا ہے کہ حقیقت کے اندر وہ آخری نبی ہے، تو ان کے دونوں شانوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی۔ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد ادھر ادھر بھٹکنا نہیں ہے۔ خیر، انہوں نے کہا کہ میں وہاں رہا، ان کا انتقال ہو گیا۔ اچانک تجارتی قافلہ قبیلہ بنو کلب کا تہامہ سے، حجاز مقدس سے یہاں پر آیا تھا۔
میں نے ان کو کہا کہ تم کہاں جانے والے ہو؟ کہا ہم وہاں جانے والے ہیں. وہ نام ان کو یاد رہ گیا تو مل گیا تھا. مجھے بھی ایک فقیر جیسا آدمی ہوں، ایسا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ میں چلنا چاہتا ہوں. اگر آپ نے میرے اوپر اتنا احسان کر دیا کہ مجھے اس جگہ تک لے گئے تو یہ میری چند بکریاں ہیں، گائے ہے، وہ میں قیمت کے اندر، ہدیے کے اندر آپ کو سلے میں، بدلے میں احسان کے طور پر دے دوں گا. مجھے آپ کے ساتھ میں وہاں مجھے پہنچا دو. وہ قبیلہ بنو کلب والے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سفر ہو گئے. وہاں پر ان کو اتارا مکہ کے بازار میں، جہاں پر ہفتے میں، مہینے میں بڑے بڑے بازار لگتے تھے. ہماری طرح مارکیٹیں نہیں ہوتی تھی. جب بازار کے اندر وہ پہنچے ہیں تو پہاڑی علاقے نظر آئے. وہ پہلی علامت دل میں خوش ہو رہی کہ ہاں یہ وہ جگہ میں آ رہا ہوں جہاں پر اس گموریا والے راہب نے مجھے نشاندہی کی تھی. مجھے وہاں ان لوگوں نے پہنچا تو دیا، قافلے والے نے، قبیلہ بنو کلب والے نے، لیکن ان بدماشوں نے ظلم یہ کیا کہ میری گائے بھی لے لی، میری بکریاں بھی لے لی. لیکن بازار کے اندر جس وقت انہوں نے مجھے اتارا ہے قافلے میں سے تو لوگوں کو یوں کہا کہ ہم وہاں سے گموریا سے یہ میرا غلام لے کر آئے ہیں. بولو بتاؤ کتنے میں خریدو گے اس کو؟ غلام مجھے بنا دیا. اور پھر غلامی کے ساتھ کے اندر جب میرا بھاؤ لگنے لگا تو ایک قبیلہ بنو قریظہ جو یثرب سے تجارت کے لیے کچھ خریدنے کے لیے یہاں پر آیا تھا، اس سیٹھ نے، آقا نے مجھے خرید لیا. وہ مجھے لے کر کے اپنے گھر میں روانہ ہو گیا. قافلہ چلتا ہے مکہ المکرمہ سے مدینہ شریف کی طرف. جس وقت قرآن کریم میں ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، تم کسی بات کو ناپسند کرو لیکن اللہ نے اس کے اندر خیر کثیر اور بہتری رکھی ہو. ظاہر میں تو لگتا تھا کہ ظلم ہو رہا ہے، میں دور جا رہا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا رہے ہیں وہاں پر. انسان کچھ سوچتا ہے، اللہ کا تقویری معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. وہ چلے جا رہے تھے، پہاڑی علاقہ نظر آیا اور مدینے کے قریب جب پہنچے ہیں، قبا کے قریب پہنچے ہیں تو کھجور کے درختوں کا باغ ادھر سے ادھر نظر آیا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل سے خوش ہو رہے ہیں کہ وہ جگہ آ رہی ہے. خیر، جب وہاں پر پہنچے ہیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پر اس لیے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی ہجرت بھی نہیں ہوئی تھی، مدینہ میں بھی نہیں تشریف لے گئے تھے. اس سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر نے دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے مدینہ کے اندر اسلام کی پہچان کرا دی تھی، اللہ کے نبی کا تعارف کرا دیا تھا. وہ طلع البدر علینا جو استقبال میں پڑتی تھی اسی کی دولت کی وجہ سے تھا. مسجد قباء کی وہاں پر تشریف فرما تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خیر، چلتے رہے، دن آتے رہے، گئتے رہے، جاتے رہے. اس یہودی جو میرا آقا تھا، قبیلہ بنو قریظہ کا، مدینے کے قریب کے اندر، وہ بھی بڑے کھجور والا تھا. ایک مرتبہ ایک بڈھا اور دوسری بڈھے کے ساتھ میں ایک عورت آپس میں بات کر رہی ہے. سنو کچھ ہو رہا ہے مدینے میں، تم کو معلوم بھی ہے کہ یہاں پر باغ کے اندر لگے ہوئے. فرمایا کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا کہ وہ جو آخری نبی جو ہے نا، جس کی بشارت اور مبعوث ہونے کی یہاں پر تھی، وہ چرچے ایسے ہو رہے ہیں کہ وہ ہجرت کر کے مدینے کے اندر تشریف لا چکے ہیں اور قباء کے اندر ہے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں جس وقت یہ دونوں بڈھے اور بڈھی باتیں کر رہے تھے، میں کھجور کی صفائی کے لیے اوپر چڑھا ہوا تھا. جب میں نے اوپر کے اندر یہ الفاظ سنے ہیں، قریب تھا کہ میرے جسم کے اندر خوشی کے مارے زلزلہ آ گیا، میں کانپنے لگا. قریب تھا کہ کھجور کے اوپر سے کود کر کے دوڑ کر کے وہاں پر آخری نبی کی ملاقات کے لیے جاتا. میں اپنے کو سنبھال کر کے نیچے اترا. اس آقا کو اور بڈھے کو کہا تم کیا بات کر رہے تھے؟ تو کہا ماں شانو کا، تجھے میری آقا کی، تو غلام ہے، ہماری آقا کی آپس کے اندر پرسنل بات میں تجھے کیا کہا؟ مجھے تماشا مارا تھا، اپنا کام کر. میں اپنے کام میں لگ گیا. شام ہوئی، میں نے تانا بانا لگانا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا وہ آخری نبی تشریف لائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف فرما تھے. میں چند کھجور وغیرہ لے گیا دسترخوان کے اوپر، کچھ ٹفن کی شکل کے اندر، عزت و اکرام کے ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میں نے پیش کیا. اللہ کے نبی، آپ کو بھی ضرورت ہوگی، سفر سے آئے، ایسا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ آپ کے لیے صدقہ ہے. فرمایا اٹھا لو، ہم صدقہ نہیں کھاتے ہیں. اور جو فقراء قسم کے، غریب قسم کے صحابات ہیں، ان کو کہا کہ آپ لے لو. نہ لینے کا صدمہ ہوا، لیکن دل میں خوشی ہو رہی کہ اور تیسری علامت بھی اب ظاہر ہو رہی ہے. اس نے کہا تھا گموریا والے نے کہ صدقہ نہیں کھائیں گے.
اور دوسرے دنوں کے اندر دوسرے موقع کے اوپر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینہ میں تشریف لائے تو اور کچھ کھجور کچھ چیزیں وغیرہ لے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے. یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ضرورت آپ کو بھی کھانے پینے کی ہوگی, قبول کر لیجئے. فرمایا کیا ہے سلمان؟ فرمایا آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں. فرمایا لے لو لے لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تناول فرمایا اور صحابہ کرام کو فرمایا کہ آپ بھی ان میں سے کھاؤ. دل میں دوسری خوشی ہوئی, دوسری علامت بھی پوری ہو گئی. لیکن اب وہ علامت جو آخری بڑی علامت تھی, مہر نبوت کا پہچاننا کوئی معمولی نہیں تھا. آپ قبلی اوڑے ہوئے رہتے تھے, اوپر چادر ڈالے ہوئے ہوتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی کا انتقال ہو گیا. بقی کے قبرستان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو دفن کرنے کے لیے تشریف فرما ہوئے. ہر ایک الگ الگ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخرت کی فکر میں ایک جگہ الگ بیٹھے ہوئے تھے. سلمان رضی اللہ تعالی, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی وہاں پہنچ گئے اور جا کر سامنے آئے اور پھر پلٹ کر کے پیچھے کی طرف چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معرفت عطا فرمائی تھی. پہچان لیا کہ تم کیا چاہتے ہو. فرمایا سلمان میں نے بھی پرکھ لیا ہے کہ تمہارا ارادہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے اپنی کملی کو, اپنی چادر کو ایک طرف کیا. وہ جھکے لپکے اور رونے لگے اور بوسہ دینا شروع کر دیا اور سامنے آ کر کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن چونکہ وہ قبیلہ بنو قریظہ کے یہودی عیسائی کے مقابلے میں یہودی کٹر ہوتے ہیں, چونکہ وہ غلام تھے. اب آقا کے پاس گئے, آنا جانا ہوا, ظاہر نہیں کیا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے. آتے رہے جاتے رہے. سلمان تم مسلمان تو ہو گئے ہو لیکن غلام ہو, آمنے کی شکل کیا ہو؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا آقا ہے, اگر آزاد کر دے وے یا آپ خرید لو تو میں آزاد ہو سکتا ہوں. لیکن وہ تھوڑا آزاد کرتا. اس کے آقا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا. ایک مسلمان کی قیمت جانو میرے بھائیوں. بلایا, کہا کہ یہ جو غلام ہیں وہ ہم بیچنا چاہتے ہیں, بتاؤ کیا لگاؤ گے؟ اوہو, اس یہودی نے جو قیمت لگائی ہے کتابوں میں آتا ہے, زاد المعاد کے اندر, اس کے علاوہ کے اندر فرمایا 40 اوقیہ سونا لوں گا, 300 کھجور کے درخت, ناریلے کی ایک ہار لگانی ہوتی ہے ایک بیگھے کے اندر تو پتہ نہیں 25-30 فٹ کے اندر لگتی ہے, کتنے بیگھے ہوتے ہیں. وہ 300 کھجور کے درخت, اس کے کھڈے کرو, 300 کھجور کے پودے روپ لے آؤ تم اپنی ذمہ داری کے ساتھ کے اندر. اس کے کھڈے کے اندر مٹی ڈالو, کھاد ڈالو, پانی ڈالو, اس کی رکھوالی کرو, غلامی کرو, اس کی نوکری کرو, پانی دیتے رہو. اور جب یہ 300 کے 300 درخت کے پھل جب پیداوار اس میں شروع ہو جاوے اور 40 اوقیہ چاندی اتنا دو تو یہ غلام کو آزاد کرو. میں قربان جائے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا منظور ہے, لیا دیا. کہا لگ جاؤ کام پر. اللہ صحابہ اکرام کو فرمایا لگ جاؤ کام پر, تمہاری زمین بتاؤ. زمین بتائے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا 300 کھجور کے لیے زمین کتنی چاہیے؟ کھڈے کھودنے شروع کر دیے. اب چندہ کرنا کسی صحابی کو کہا 2 3 10 15 20 40 50 جتنے جس کے پاس کھجور تھے کہا کہ لے کر کے آؤ. سب کو جب جمع ہو گئے اور 300 کھجور مکمل ہو گئے, فرمایا سلمان تیرے آقا کے پاس لے جاؤ, اس کا کھیت کہاں ہے, اس کو بولو کہاں بونے ہیں. کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڈے تیار کر رکھے ہیں. اب کہا ایک بھی کوئی صحابی ہاتھ مت لگانا, میں خود اپنے ہاتھ سے بوؤں گا. روایتوں کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی تصور کیجئے اس ایمان و ایک ایمان والے کی قدر, ایمان اور اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا قربانیاں نہیں دی ہے. ایک ایک کھڈے کے پاس جاتے, ایک ایک کھجور لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل 300 کھجور کے درخت اپنے ہاتھ سے بوئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ ہوا کہ کہیں کتنے جیسے ہماری ناریلی 3 4 5 سال کے بعد کے اندر پھل لاتی ہے تو وہ کھجور جو ہے کئی سالوں کے بعد میں پھل لاتے تھے. لیکن یہ کھجور کا پورا کی پورا باغ 300 کا لگا ہوا, ابھی لگایا 1 سال ہوا, بڑے ہو گئے اور 1 سال کے اندر سب کے سب کھجور لانا شروع ہو گئے, پیداوار لانا شروع ہو گئے. اس یہودی ہوتا ہے, اس نے چکر لگایا, آ کر کے میں آزاد نہیں کروں گا. گھر میں کیا ہوا کہ ایک کھجور جو ہے ابھی پیداوار نہیں لے رہا ہے, اس میں اندر کھجور نہیں آ رہا ہے. جب اس کا معائنہ پیارا کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما شان هذه النخلہ, اس کی کیا شان ہے, اس کو کھجور نہیں آ رہے ہیں.
تو کیا ہوا، اس کو کس نے بویا؟ بات پر بات نکلی، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بویا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما گئے میں نے بویا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکالا، اس کی جگہ پر دوسرا بویا، جو جتنی 1 سال کی مدت کے اندر پھل لائے تھے اس سے کم مدت کے اندر یہ بھی پھل لانا شروع ہو گیا۔ ایک شرط پوری ہو گئی۔ اب وہ 40 اوقیہ چاندی کوئی معمولی بات تھوڑی ہے، تقریباً یہ 40 اوقیہ چاندی جو ہے نا، یہ 4 کلو 898 گرام 4 کلو 898 گرام چاندی ہوتی ہے 40 اوقیہ، اور آج کے زمانے میں اس کی قیمت لگاؤ تو تقریباً 3,07,51 روپے 23 پیسے ہوتے ہیں۔ یہ 40 اوقیہ اتنی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے کچھ آیا تھا چاندی وغیرہ، فرمایا تیرے آقا کو کہ اس کو تلوا لو۔ فرمایا سلمان رضی اللہ تعالیٰ یہ اتنا چاندی ہے کہاں سے پورا کرے گا؟ فرمایا تلوا لے، اللہ برکت دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جتنا اس نے 40 اوقیہ کی شرط لگائی تھی اللہ نے برکت دی، وہ 40 اوقیہ تک مکمل ہو گیا۔ یہ دونوں شرطیں پوری ہو گئی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہو گئے۔ جب خندق کا موقع آیا ہے، غزوہ بدر میں آپ شریک نہ ہوئے، اسلام لے آئے تھے، غزوہ احد میں شریک نہ ہو سکے، آپ مسلمان تھے، اس لیے کہ وہ آقا کے غلام تھے، وہ اجازت دینے والا نہیں تھا، اس لیے دونوں غزوہ سے حضرت سلمان محروم رہے۔ لیکن سن ہجری 5 کے اندر جب غزوہ خندق آئے تو حضرت سلمان فارسی آزاد ہو چکے تھے۔ مشر و صحابہ اکرام کے درمیان کے اندر پورا مکہ، راستے میں جتنے یہودیوں کے ادھر ادھر کے دشمنوں کے قبیلے ہیں وہ سب کے سب مکہ پر چڑھائی کر کے مکہ کے مسلمانوں کو نیست نابود کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ سن ہجری 5 کے اندر کیا کیا جاوے؟ باہر نکل کر مقابلہ کیا جاوے، وہاں پر جاوے، میدان میں جاوے، یہاں رہے۔ تو جس وقت مشورہ میٹنگ ہو رہی تھی پارلیمنٹ میں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہو چکے تھے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی ایک رائے ہے، ہمارے ملک فارس میں ایسا ہوتا ہے تو ہم بہت بڑا کھڈا نے کھائے کھود دیتے ہیں تاکہ دشمن جو ہے خود کر کے اندر نہ آ سکے۔ رائے دی، تمام صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو جو ہے قبول کر لیا، اور 10 اور انشاءاللہ لمبا قصہ کہوں گا کہ بھی سب متوجہ ہو کر کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے اوپر خندق کا کھودنا شروع کیا گیا۔ اس میں جھگڑا اس بات پر ہوا کہ حضرت سلمان فارسی بڑے تجربہ کار کھودنے والے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 ہاتھ ہر ایک کو دے دیے تھے، 40 ہاتھ تیرے، 10 آدمی ادھر، 40 ہاتھ تیرے۔ اس طریقے 4.5 میل کی خندق کھدائی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لگا لیا۔ ایک جگہ پر 9 صحابی کرام تھے اور 10ویں میرے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے میں سے 10ویں تھے۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے پیٹ کو، پیچھے کی پیٹھ کو دیکھا تو نہ یہاں پر آپ کا بدن نظر آتا تھا نہ وہاں آپ کا بدن نظر آتا تھا۔ آپ کھود کر مٹی کو باہر نکالتے تھے، ایسا کام کرتے تھے پورا کی پورا جسم مٹی سے بھر گیا تھا۔ یہ خندق یہ کوئی معمولی بات نہیں، اسلام یہاں پر ایسے ہی نہیں پہنچا ہے۔ دین کی خدمت کے لیے جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ کچھ قربانی دے دو تو ہمارے بیوی بچے یہ وہ، ایک خندق کے قربانی دینے والے میرے بھائی یاد کرو ان چیزوں کو۔ خیر، حضرت سلمان فارسی کے بارے میں جھگڑا ہونے لگا کہ آپ کہاں رہو گے تاکہ سہولت رہے۔ ہر ایک نے کہا ہم میں، تو کہا تم سب چھوڑو، سلمان منا اہل البیت، سلمان تو ہمارے گھر کے آدمی ہے، میرے ساتھ میں رہیں گے۔ یوں کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کے تمام انگریزوں کے، یہودیوں کے اور اللہ کے نبی کے دشمنوں کے اس اصول کو توڑ دیا، یہ میرا یہ تیرا، عصبیت، قومیت، مہاجر انصار کچھ نہیں، فارس کے رہنے والے ہیں۔ فرمایا کہ میرے گھر کے آدمی ہے، جب محبت کرنا شروع کرو گے تو اسلام پھیلے گا۔ فرمایا دور کے نہیں ہے، یہ ہمارے ہے یہ۔ خیر، قرآن کریم کے اندر 2 جگہ پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آیت کریمہ نازل ہوئی۔ سورہ محمد کے آخری وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اے لوگو اگر تم نے اللہ کے دین کی خدمت کرنے سے، نبی کی مدد کرنے سے، توحید اور اسلام کی طرف آنے سے اگر روگردانی کی اور ناقدری کی، اللہ دوسری قوموں کو پیدا کریں گے۔
صحابہ نے فرمایا، بخاری و مسلم کی روایت ہے، صحابہ نے فرمایا یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ دوسری قوم کون ہے جو ہماری جگہ اگر ہم نے ناقد لی تو آئی؟ پر وہیں پر آیت کریمہ کے نازل ہونے کے وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا آپ کی پیٹھ کے اوپر ہاتھ رکھا، ایک روایت میں کہ آپ کی ران پر ہاتھ رکھا، یہ انہی کے اندر سے ہے، لو کانت الدین عند سریا لیتناولہ رجل من اہل فارس، اگر سریا کی بلندی کے اوپر، ستارے کے اوپر بھی اگر دین اور اسلام ہوگا تو اس قوم کے لوگ وہاں سے لے کر کے آئیں گے، اور سلمان کے لیے اشارہ فرمایا۔ اور سورہ جمعہ کی پہلی شروع کی آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، اور دوسرے لوگ جو ابھی تک اسلام نہیں لائے ہیں اس کے بعد میں آنے والے ہیں، یہ ہمارے نبی ان کی طرف بھی ان کی بعثت کی گئی ہے۔ صحابہ نے وہی سوال کیا کہ دوسرے لوگ جو ابھی تک آئے نہیں ہیں کون مراد ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان پر ہاتھ رکھا، فرمایا کہ ان کی نسل سے لوگ پیدا ہوں گے۔ بعض لوگوں نے دور دور کا لے کر کے مثال کے طور پر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بشارت کے بارے میں اشارہ کیا، اس لیے کہ آپ فارسی النسل ہے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اتباع کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور تمام صحابہ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شان بدلہ نصیب فرماوے۔ یہ قصہ درمیان میں چونکہ وہ بحر نبوت سے تعلق رکھتا ہے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب خصائل نبوی کے اندر تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ مولانا یونس پالنپوری حفظ اللہ تعالی انہوں نے جلد اول کے اندر بھی اس کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اس لیے میں نے آپ کی طرف ایمان افروز قصہ ہے بیان کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔